الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصديقين الصادقين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام حضرات مل کے درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم، انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، بالخصوص خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری مجاہد عباس صاحب، جنہوں نے خاص طور تے اس علاقے قرب و جوار دور و نزدیک عشق رسول دی شمع جلائی ہوئی ہے، اور احباب کو انہوں نے سونے دے ذکر دی طرف متوجہ کرانے کردار ادا کیتا ہے. اور برادر عزیز ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب غلام یاسین باروی صاحب، بانی محفل عزیزم محمد جعفر، اللہ تعالیٰ سب دی خدمت اور کوشش کو قبول فرماوے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. آج دا خوبصورت جلسہ، عظیم الشان محفل، باوقار تقریب، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسا گناہگاراں واسطے میرے مالک دا بڑا کرم ہے کہ ساکو اپنے حبیب پاک دے ذکر دی محفلی حاضری دا شرف عطا فرمائے. عزیزم محمد جعفر صاحب نے، احباب نے جڑا انتظام و انصرام فرمائے، دراصل شکر ہے اللہ تعالیٰ دا کہ اس مالک نے سارے تے احسان عظیم فرمائے، عظمت والے رسول کو اور اپنے محبوب کو لباس بشریج فرش دنیا تے مبعوث فرمائے. آیہ بجینہ دا ترجمہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. اساں بعض انبیاء کو بعض انبیاء تے فضیلت بخشی. سارے نبی ہیں مگر سارے دے رتبے برابر نہیں. بعض کو بعض تے فضیلت ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور داود علیہ السلام دی فضیلت ہے کہ اسن داود کو زبور دیتی ہے. زبور والے دی فضیلت ہے کہ ان کو زبور ملی ہے. اتو معلوم ہونا ہے کہ جی میں زبور والے دی فضیلت ہے کہ ان کو زبور ملی ہے. فرمایا کلیم اللہ اوہن جنہ کو تورات ملی ہے، عیسیٰ روح اللہ اوہن جنہ کو انجیل ملی ہے. جب زبور والا افضل ہے تورات والا بھی افضل ہے.
انجیل والا بھی افضل جتھا ساریاں دے رتبے ختم تھی وجن اتھوں سونے محمد مصطفیٰ صاحب قرآن دے مقام دی ابتدا ہے۔ نبی سارے سونے ہیں پر سارے نبی جیسا کوئی نہیں، رسول سارے سونے ہیں پر رسولوں دی انجمن نچ سارے رسول جیسا کوئی نہیں۔ اساں 100,000 بار شکر ادا کرنے ہیں کہ اساں اس سونے نبی دی امت ہی ہے، تمام انبیاء جنہیں مقتدی ہیں۔ جاگ دے بیٹھے حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام دی شان کو قرآن اچ بیان فرمایا۔ فرمایا ایسا انہوں کو زبور دی تھی، حکم فرمایا سی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، اے داود اسا تو کو زمین دی خلافت لیتی ہے، یعنی داود علیہ السلام زمین تے اللہ دے خلیفہ ہن نائب ہے۔ فرمایا اسا تو کو نیابت عرضی بخشی ہے، خلافت عرضی بخشی ہے، زمین تے خلیفہ بنائے۔ داود علیہ السلام دی خلافت نیابت زمین تک ہے، اور جنہاں سارے سونے رسول دا ذکر آئے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، صرف زمین و آسمان نہیں، جتنے کل جہان ہن سب جہان واسطے ایسا تو کو رحمت بنا کے بھیجے۔ داود علیہ السلام کو فرمایا سی انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود لوگاں حق سچ دے فیصلے کیتے کر۔ اپنے نبی کو فرمایا کہ لوگاں حق سچ دے فیصلے کیتے کر، بھی نبی فیصلے حق دے کرے دیں، نبی دے فیصلے سچے ہونے، میں کہ اللہ یہ تے فیصلے ہی حق دے کرے دیں، ول کیوں حکم فرمائی؟ فرمایا میں مالکاں اے بندے ہیں، تو کو سبحان اللہ دی اجازت ہے۔ فرمایا میں مالکاں اے میرے بندے، میں اپنے بندیاں کو جیویں حکم کراں، میں مالک ہوں، میری چلسی۔ حضرت داود علیہ السلام کو فرمایا اس کے حق دے فیصلے کیتے کر، اور جنہاں سارے سونے نبی دا ذکر آئے، سونے کو این کلام نہیں کیتا بلکہ امت نال کلام فرمائے۔ فلا وربکا، اے میرے حبیب تیرے رب کو تیرا رب ہومن دی قسم، فلا وربکا تیرے رب کو تیرا رب ہومن دی قسم، لا یومنون، اے مومن نہیں تھی سکدے، نہیں تھی سکدے مومن، حتیٰ یحکموکا، جب تک تیرے فیصلے نہ من رہے۔ اتھا فرمایا سی داود حق دے فیصلے کیتے کر، اتھا فرمایا حق ڈنکے دی چوٹ دے، کسی دی کوئی اوقات ہی نہیں کہ میرے محبوب دے فیصلے نہ من رہے۔ لا یومنون، مومن نہیں تھی سکدے، حتیٰ یحکموکا، جب تک سونا تیرے فیصلے نہ من رہے، فی ما شاجرہ بینہم، آپس دے جھگڑے آئیں فیصلہ تو آدھا چل سی، تسا جے کو ممبر دیو اے منن، تسا جے کو مسلح دیو اے منن، تسا جے نے موڑے تے باو اے منن، تسا جے کو موڑے تے چاوو اے منن، تسا جے دی جھولی سر رکھ کے سمجھو اے منن، تسا جے دا سر جھولی رکھ کے سما دیو اے منن، تسا لعاب دہن اقدس بخشو اے منن، تسا کھجور دیو اے منن، تسا نال بلہاؤ اے منن، تسا لنگر کھواؤ اے منن۔ فرمایا منن کی میں آخری من کیسا من گدا، فرمایا کافی نہیں آکھنا، آکھنا مسئلہ کافی نہیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجن، تھوڑا بہت نہیں مننا، توارے فیصلے تو بعد انہاں دے دل حرجن، تنوین لا کے فرمایا ذرہ برابر ملال نہ ہو۔ سوکھا ترجمہ میں کرنا چاہنا، فرمایا سونا اے میرے حبیب تیرے فیصلے تو بعد جیڑا سوچے او مومن نہیں، جیڑا مننے او مومن ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، اگر کلمہ پڑھن والے سارے مخلص ہوں دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرمائے گا۔ اگر کلمہ پڑھن والے سارے مخلص ہوں دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرمائے گا۔ واضح اعلان فرمایا سی اذا جاءک المنافقون، جنن تورے کل منافق آسا،
منافق آسن اللہ نے آپ انہوں کو آکھے منافق ہے بھئی میں ترجمہ منافق دا کیتا ہی نہیں چونکہ عربی جی کو منافق آکھا ویندے ساری بولی جی اسی کو منافق سمجھا ویندے اذا جاک المنافقون جنن توارے کل منافق آسن اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تساں ویسو جنن بھی آسن قالوا نشہد انک لرسول اللہ اے آکسن کے اسن گواہی دینے ہیں بے شک تسا اللہ دے رسول ہی وے یعنی محمد الرسول اللہ آکسن اللہ جل محمد الرسول اللہ آکھ دی تو نے اصول تا اے ہے کہ مسلمان ہو گئے اللہ فرمایا بھلا ہے نا انہ تے نشہد انک لرسول اللہ انہ آکے ایسا گواہی دینے بے شک تسا اللہ دے رسول ہی وے واللہ یعلم انک لرسولہ اللہ بھی جان دے بے شک تسا رسول اللہ ہی وے واللہ یشہد لیکن اللہ گواہی دیں دے اللہ آپ گواہی دیں دے ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق سارے جھوٹے ہیں میں کہ اللہ محمد رسول اللہ آہ دے کھڑن سب تو بڑا سچ تا ہی ہوئے اے سچ تا بولیں دے کھڑن فرمایا محمد رسول اللہ آکھن ول بھی جھوٹے محمد رسول اللہ دے نعرے مارن میں سمجھے بیٹھا آج تقریر بھی میں کرنے سبحان اللہ میں آکھنی ہے نعرہ خلافت نعرہ حیدری جی کی مسئلہ پہنچے جناب محمد رسول اللہ آکھن ول بھی جھوٹے میں کہ اللہ ول پر رکھ کی میرا سی ول کی میں جھوٹے ہو گئے آخری تو نے محمد رسول اللہ فرمایا محمد رسول اللہ آکھن میلاد دا انکار کرن محمد رسول اللہ آکھن معراج دا انکار کرن محمد رسول اللہ آکھن عظمت دا انکار کرن رسول اللہ آکھن علم دا انکار کرن رسول اللہ آکھن اختیار دا انکار کرن رسول اللہ آکھن جمال دا انکار کرن رسول اللہ آکھن شفاعت دا انکار کرن رسول اللہ آکھن سخاوت دا انکار کرن رسول اللہ آکھن امت دی بخشش دا انکار کرن رسول اللہ آکھن کرم فرماون دا انکار کرن رسول اللہ آکھن امداد کرن دا انکار کرن رسول اللہ آکھن عرشاں تو پار ونجن دا انکار کرن رسول اللہ آکھن سجاہت دا انکار کرن رسول اللہ آکھن معراج دا انکار کرن رسول اللہ آکھن اختیار دا انکار کرن رسول اللہ آکھن جابر دے بچے اٹھاون دا انکار کرن رسول اللہ آکھن معجزات دکھاون دا انکار کرن رسول اللہ آکھن چند تروڑ جوڑن دا انکار کرن رسول اللہ آکھن سج ولاون دا انکار کرن رسول اللہ بھی آکھن اپنی مثل بھی آکھن رسول اللہ بھی آکھن اپنی طرح بھی آکھن انہا مننا ہے تے کیا مننا ہے صرف محمد رسول اللہ آکھنا کافی نہیں نبی دی عظمت کو مننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علامہ مفتی صاحب کیا بات جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی محمد رسول اللہ آکھنا کافی نہیں شان رسالت کو مننا ضروری ہے ام ہانی دے حجرے کو مننا پوسی جابر دی حویلی کو مننا پوسی خندق والے پتھر منے دے انگلی چو نکلن والے چشمے تے دیکھو کیا تھی گئے اللہ شان رسالت کو تسلیم کر اللہ تعالیٰ نے ابو خاص طور تے فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے اذا رأیتہم جنن تو سا انہ کو دیکھ سو اللہ فرمائے جنن تو سا انہ کو دیکھ سو تو عجیبو کا اجسامہم تو سا انہ دے فریم دیکھ کے حیران تھی ویسو اللہ شکلہ دیکھ سو نا صورتاں بھولیاں بھالیاں تو سا اکسو دین دے تھمبے ہی ہیں میری بولی تو سمجھا نہیں بھی تو سا اکسو دین دے وڈے سپاہی تے خادم ہی اصل تے یہ بندے جڑے دین نال سچے فرمایا تو سا اکسو انہ جہاں ہے کوئی نہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم انہ دے صورتاں تو کو حیران کر دے سکتے اللہ فرمائے وَإِن يَقُولُوا نہ بولنی پونے آئے ہائے اللہ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے فرمائے نے دیکھ سو تا حیران تھی ویسو وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تے جننے بول پہ تے تسا سنا فرمایا ول تسا پریشان تھی ویسو اے ایسے خشک ہو سن اے ایسے غیرت تو خالی ہو سن ایسے حیات تو محروم ہو سن جلے انہ کو سن سو کَأَنَّهُمْ
خوشب مسندہ اے ایویں حسن جی میں کھجی دا سکا دھوڈ جے کو کان دی ٹیک لا کھڑی جائے اللہ کیا بات ہے اللہ اللہ فرماوے نا کھجی دا سکا دھوڈ گال سمجھ آ بنیا اللہ فرماوے کہ انہم خوشبن ایویں جی میں کھجی دا سکا دھوڈ اللہ نے تھے کلام مکمل نہیں فرمایا اگو فرمایا سی مسندہ ٹیک لگا ہویا دھوڈ جلے کھجی دا اے شتیر اے دھوڈ کم دا ہوندہ ہے اے کو چھت تے چڑھے دا جلے گزارے لائق ہوئے بیڑی تے موٹر سائیکل چڑھا گندن جلے کسی کم دا ہوئے انہوں کو پا کے چھان چھپر بنویں دے جلے کسی لائق ہوئے انہوں کھالے نالے تے پڑ بڑا گندن تے جلے بالکل ختم تھی ویندے کسی کم نہیں ہوندہ ولا جاٹی کو چاہ کے کاندی ٹیک لا کھڑے دن اللہ فرمائے مت تسا چھت اللہ سمجھو اے او دھڑ نہیں اے کھالے نالے والا پول نہیں جڑا کسی دے کم میں آندے او نہیں اے خوشب مسندہ اے کھجی دے سکے دھوڑین ایمیں صورتاں دیکھ سوتا بھولیاں بھالیاں دیندار ہو سن انہاں دے گالی سن سوتا کو پتہ لگ سی اے بیکار کھجی دے دھوڑین اللہ انہاں کو دھوڑ کیوں آکھائی ٹیک لگا ہویا مسندہ کیوں آکھائی فرمایا او دھوڑ دے ہوندے دو سرے ایک سرا ہوندے کاندھ نال ایک سرا ہوندے زمین نال کاندھ کو آدھا ہے میں تیرے نالاں زمین کو آدھا ہے میں تیرے نالاں فرمایا کاندھ کھڑی راوے کھڑا راندے کاندھ ڈھاوے ضبط تھیندے اے نہ کاندھ نال اے نہ زمین اللہ اوئے ہوئے 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 بڑی مثال کیا بات ہے اللہ کمال ہے کبرا خوب ہے جاگ دے بیٹھے ہو مفتی صاحب اگر تو چاہنے کہ صراط مستقیم دی خوشبو تے کو محسوس ہوئے لذت نصیب ہوئے پھر میری گال کو دل دل تختی تے لکھ سوائے اس نے کوئی رستہ نہیں دودھ خالص ہوئے تو مکھن نکل جائے جماعت خالص ہوئے تو ولی پیدا ہو جائے فرمایا جاگ دے بیٹھے ہو میں اگلی آیت پڑھ چھوڑا اللہ تعالیٰ فرمایا جیڑا تورے فیصلے تو بعد سوچے بیٹھا او مومن نہیں جیڑا چونکہ چنانچے کرے او نہیں جڑا مننے او مومن ہے اتھا داود علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا داود خواہش نفس دی پیروی نہ کرے خواہش دے پچھو نہ چلے نبی خواہش پرست نہیں ہوندے انبیاء معصوم ہیں اساں خواہش پرست ہیں نبی نے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا داود وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا خواہش دے پچھو نہ چلے اے داود علیہ السلام جنہوں کو فرمایا سی خواہش دے پچھو نہ چلے جنہوں سارے نبی دا ذکر آئے اتھا سونے دے بارے کیا اعلان تھا فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اللہ اپنی خواہش نال بلندے ہی نہیں اللہ اسی گال کو سن گئے تو میں ایک واقعہ سنا ہونا ہے ایک روایت پیش کرنی ہے اور کوشش ہے کہ بھئی تورے خدمت کچھ حاضری ہو گئی وما ینطق عن الہوا اپنی خواہش نال بولے نہیں عربی زبان دے اندر بولن واسطے لفظ موجود ہے آسان لفظ تورے علمی چھے وہ ہے قول اگر ایک گال ہوئے نا کہ اپنی خواہش نال بولیں نہیں اللہ فرماوے وما یقول عن الہوا یہ تو اپنی خواہش سے قول ہی نہیں کرتے وما یکلم عن الہوا اپنی خواہش نال کلام ہی نہیں کرنے وما یبلغ عن الہوا اپنی خواہش نال تبلیغ ہی نہیں کرنے وما یقرر عن الہوا اپنی خواہش نال تقریر ہی نہیں کرنے وما یلفظ من قول عن الہوا ایک لفظ ہی نہیں یہدے اپنی خواہش نال اللہ یہ نہیں فرمایا اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوا اپنی خواہش نال نطق نہیں کرنے توجہ ہے میری طرف یا کوئی نہیں اللہ نے بولن دی گال نہیں فرمائی نطق فرمائی سوال ہے کہ نطق دا معنی کیا ہے قرآن مجید کے پوچھ دے کہ نطق کس کو آدھا اللہ جو آکے میرا محبوب اپنی خواہش نال نطق ہی نہیں کرے دا اور نطق نون تا قاف کیا ہے قرآن کے پوچھ دے بے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَوَارِسَ سُلَيْمَانُ داود سلیمان علیہ السلام کو اسد داود دوارس بنائے سبحان اللہ داود دوارس سلیمان اللہ آدھنا اگر نبیان دی وراثت جائیداد زمین باغات ہوں دے تو پھر اولاد کو مل دی تو سلیمان علیہ السلام داود دے بیٹے
انہوں کو جو بادشاہت اور تخت مل ہے تو والا جائیداد تو انہوں کو مل گئی. تو سا دیو کہ نبیان دی جائیداد علم مال دولت باغ نہیں. داود علیہ السلام دے 19 پوتران اللہ جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ تے شاہی ملی ہے ہک کو. ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر مسئلہ جائیداد انہوں دے انبیاء دی وراثت ہے تو ضرور نہ کو بھی مل لیا باقیوں کو مل لیا ہوئی تا پوتران. اتھو معلوم ہونے انبیاء دی جائیداد انہوں دا ترکہ علم ہے. اچھیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا بات. ووارث سلیمان داود اسد سلیمان علیہ السلام کو داود دا وارث بنا. وقال یا ایوہ الناس سلیمان علیہ السلام اعلان فرمائے سارے لوگوں علمنا منطق الطیر ساکو پرندیاں دی بولی سکھائی گئی ہے. میں ول نطق دا معنی بولی کر چھوڑے نطق دا معنی بولن نہیں لیکن سمجھن واسطے منطق الطیر نطق ساکو پرندیاں دا نطق سکھایا گیا. پرندے بولے دے نہیں پرندے چون چون کریں پرندے چہچہانن یعنی جڑا ہد ہد نال ہد ہد دی زبان اچ کلام کرے اوکو سلیمان و داود آدن تے جنی بھئی جڑا ہد ہد نال ہد ہد دی بولی اچ کلام کرے اوکو داود و سلیمان آدن تے جنی بولی اچ عرب دے پتھر بولیں دے ہومن اوکو محمد مصطفیٰ. اللہ ہو کیا بات. اللہ مگر نطق کس کو آدن نون تا کاف علمنا منطق الطیر پرندیاں دا چون چون کرنا اے ہے پرندیاں دا نطق. میں اس تو بعد تو کو زحمت نہیں دیونی مشکل اچھ نہیں پہنا. اچھا جی ایک بار سبحان اللہ دی جائے. سبحان اللہ منطق الطیر نطق پرندیاں دا نطق انہاں دا نطق چون چون کرنا چہچہاونا اے پرندیاں دا نطق ہے. انسان دا نطق کیڑا ہے انسان دا قول ہوئے جلے زبان کھلیں دے لفظ نکل دے کلام کریں دے تے جلے قول و کلام نہ کر سکتا ہوگا 2-2.5 سال دی عمر جڑا بچہ اون آن کریں دے اے بچے دا نطق ہے. ہر بچہ ایویں نہیں اون آن کریں دا اپنی خواہش واسطے کریں دے. اللہ سبحان اللہ بھئی بچہ جڑا نطق کریں دے اون آن کریں دے اپنی پیاس بکھ واسطے او جڑی آواز کٹ دے لفظ نہیں ہوندے قول نہیں ہوندا کلام نہیں ہوندا او ہوندا نطق. فرمایا سارے بچے دھرتی تے جڑی اون کرن نطق کرن او اپنی خواہش واسطے کرن مگر میرے محبوب دا قول کلام تا ہے امت واسطے. لیکن آغوش مادر میرے حبیب نے جڑا نطق فرمایا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى او جڑا نطق ہے او بھی اپنی خواہش رسن واسطے نہیں ہے گناہگار امت دی بخشش واسطے ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین محترم اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اے داود اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے. اور سارے سونے نبی دے بارے ارشاد فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اے تے اپنی خواہش نال اپنے لباں کو جنبش ہی نہیں دے دے. ان ہوا الا وحی یوحا. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دشمن اللہ دا دشمن عمر ابن حشام سین حرم اچ کھڑے کعبہ معظمہ ایک بندے نال گفتگو کھڑا کرنے او کو کھڑا آدھے کہ کنکریاں کلمہ پڑھ دیا ٹویا کھٹینا تا آپ ڈھانا سیج والا والا دے حالات ایہن کے گو تھیلے جو نکل کے گال کریں درخت طواف کریں کندھا ٹوڑ پونیاں پہاڑ چل پونن واندے پانی رک ویندن انگلی جو چشمے جاری تھی نن بھیڑی یہ کلام کھڑے کرن شیر دیکھن واسطے ترستے ہرنیاں عربی بولینیاں کھڑیاں گھوڑے سر چکائی کھڑے ڈاچیاں حال دینیاں کھڑیاں آدھے روز دی شکست تو مار کھا گیا میں تنگ آ چکا ہون میں ایک فیصلہ کیتا ہے کہ میں مناظرہ کروینا تے مناظرے واسطے بندہ باہروں سے دیانا اللہ مقامی بندے ناکام تھی گئے
لہٰذا باروں عالم گننا سا جڑا ان کے فیصلہ کرے سی ہن جڑے بندے کو اپنا سمجھ کے حال کھڑا رہندا ہے او بندہ اندروں مسلمان ہے اللہ جاگ دے بیٹھے ہونے او بظاہر کافر ہے بباطن مسلمان ہے اوندا اسلام ظاہر نہیں ہے یہ ہنوں کو آدھا کھڑے میں گننا سا بندہ انہو ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی او حبیب بن مالک وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سنتاً 140 سال ان دی عمر ہے تحودا پہلے وہ یہودی ہے یہودیاں دا عالم ہے وَتَنَصَّرَ پھر نصرانی ہے نصارہ دا عالم ہے وَمَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَهُ کوئی کتاب روئے زمین دی ایسی نہیں جڑی اون پڑھی ہوئے اوکو میں مناظرے تے سرے نبی ہاں ماہو 20,000 فارس 20,000 گھڑ سوار بندہ انہیں نال ہوندے وَبِ أَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ انہاں دے ہاتھ تلوار ہوندی ہے اے ان کے فیصلہ کریں دے اگر اندہ فیصلہ منن تا ٹھیک اگر نہ منن تا سر لہائی ویندے میں یمن دے اس والی کو اس 140 سال دے بڑھڑے عالم کو اوکو گدیاں دا مناظرے واسطے ہن جڑے بندے کو حال کھڑا دیندہ ہے او تا اندرو تو مسلمان ہے اوکو کوئی گال چنگی تا نہیں پہی لگ دیا وہاں کہ عمر ابن حشام حسد تیرے دماغ کو کھا گئے تیرا چہتا چٹ تھی گئے تو ہن بے وقوف اور پاگلہ نے گالی کرنے ہیں آل فول بکدہ کھڑا رانا ہے ہن مناظرہ سونے نال پیا کروینے ہیں تے گدیاں نے اون بندے کو جڑا پہلے یہودی ہے ولا نصرانی ہے ولا نوے مذہب دی تلاشی چھے جیندے اپنے پیر ہکے مذہب اچھ نہیں ٹک دے اور سونے محمد نال کیا مناظرہ کرے سی ذرا سبحان اللہ کو میں گال کو دے فرمائے نے او سونے محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کیا مناظرہ کرے سی تو آپ کو پتہ ہے سردار دی تا ڈاچی کو ہینا نہیں اکھینا این تا خود سردار کو غلط آکھ دیتے وہ کو کرن پیچھے وہاں کہ یار تیرے نر تگالی چنگی نہیں وہ گئے یہ بندہ دوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاغ سرکار ابو جہل بکدہ کھڑا ہے آدھا ہی میں یمن جو عالم پہ اثر بینا مناظرے واسطے گفتگو واسطے تے وہ آدھا ہی 20,000 بندہ تلوار اللہ ہوندے نال ہوندے سونے فرمایا تو غم نہ کھا فرمایا نے تو موجہ نہ تھی اللہ تے کرم تھی سی او جے کو کھننا دے کھننا وے سارے نال اللہ اللہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاسوس رکھا ہویا انہاں کافران دا حال چاول واسطہ اون جاسوس ان کے رسا کہ ابو جہل تیاری چھے اس یمن ویندہ پہ حبیب یمنی کو سڈن سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے روندے ہوئے حاضر تھے سرکار اس دشمن نے انتہا کی تھی ساکو اسلام نے اڈن جہاد دا حکم نہیں دیتا لڑن دی اجازت نہیں دیتی اسا تلوار نہیں چاہمنی اڈن جہاد دا حکم نہیں آیا تے حبیب یمنی آ گیا 20,000 بندہ تلوار چاہ کے انہاں دے ہاتھ تلوار تے اسا خالی ہاتھ بھی نہیں لڑنا ولکہ تھی سی سونے فرمایا عثمان تو غم نہ کھا حبیب کو ایک دفعہ آمن دے اساں والوں کو ونجن نہیں دے نہیں دیں دے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر اے حبیب یمنی اٹھا اپنے سونے دی کرسی تے باندھا ہے سر تے تاج ہم تاج جھیرے علم تے نازس صاحب دولت ہے والی یمن ہے رئیس عرب ہے آبا و اجداد کے نواب ہے اے پہنچے اتھا ابو جہل شکایت چاہ کے وہاں کے اے مکہ دا سردار کیا آدھا ہے وہاں کے جی سارے وطن سارے دیس دا ایک جوان ہے سارے شہر دا ساری دنیا دے امن کو چیلنج کی تھے سارے بتن کو جھوٹا آدھا ہے سارے خداوں کو غلط آدھا ہے سارے مذہب کو رد کی تھے ساری دنیا لڑن آوے سی ساکو کھامن آوے سن اسا کہنا جواب رہے سو کہنا نہ لڑ سو بوت کٹ سٹوں تجارت ختم اسا اپنا پیسہ ضائع کروں جلے گال کی تھی اس حبیب یمنی ایک جلدی نہ لاتا ہے وہ کس قبیلے دا بندہ ہے اللہ کس قبیلے دا اللہ یاد ہے بنو ہاشم ہے وہاں کے بنو ہاشم دے سردارہ نال گال کرو وہاں کے اندروں رلے کھڑا وہاں کے سردار رل گئے ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ان پڑھ بندہ تا گال نہیں کر سکتا تو سے کسی عالم کو گھن منجو وہاں کے جے کو بھیجے سے ولا نہیں ولا جائنو گھلے آئے
حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی والی یمن آدھے میں کوئی دس او بندہ کیا گدی بیٹھا ہے کہ سردار اندرور اللہ کھڑن جڑا ویندے او نہیں ولدا غلام ہوں تو جان فدا کرن اون دے چاہن والیاں دے ہجوم ودا ویندے تو جو پریشان تھی کہ آئے کھڑے پرلے بندے کل کیڑی شے ہے کہ جڑا ویندے او اتھا قابو تھی ویندے ابو جہل دے بس سدھی گالے ہے او جنا سونا ہی بہو ہے ہائے ہائے سونا ہی بہو ہے اللہ حبیب جمنی جے دلوں آواز اٹھی ہے زبان کو بند رکھے دل نے آکھے حبیب اگر اتنا ہی سونا ہے تو کیوں نہ رہتا ایک آکھے سی سردار کٹھے کر اجتماع بنا ہجوم میں آسا مجمع لگ سی گال تھی سی ایک گھوڑا بھجائے سی سارے عرق جو آکھے میں آمد تو کلہ منہ چاہ کے نہ کھڑا ہوں میں ہکے دیج فیصلہ بکے سا مگر شارتے کے بندے ہوئے شارتے کے اجتماع ہوئے ہجوم ہوئے اے بھج پہ اپنے گھوڑے کو دوڑا ارد گرد روسا عرب کو جمع کی تس سرداراں کو آدھا یوائے ہکے دی مسئلہ مکسی اپنے بوتاں دے ناتے بندے کٹھے ودا کرے لائے آدھا ہی مناظرہ تھی سی گال مکوے سی حبیب جمنی آسی مناظرے تھے میں بڑا انتظام کیتا ہے میں کہ اللہ تو ہی بڑا مالک ہے سرداراں کو کٹھا کراون واسطے یہ بغیرت کو بھجوائی ان گھوڑا دوڑائے انہاں سارے کو دعوت رہنا رہ گئے او آسن انہاں دے محافظ دستے آسن ایک روٹیاں پکوئیاں نہیں 20,000 گھوڑ سوار ایک دیاں دے حبیب جمنی 20,000 بندے دی روٹی 20,000 گھوڑے دا گھا سارا خرچہ ہکے ابو جہل تے عمر ابن حشام تے پاتے ہی اللہ فرمایا تو سے مجھے نہ تھی وہ میرے یہ دوست دے سجن انہا او تا میرے یار دے نا تے روز خرچے کرے نن آج میں فیصلہ کیتا ہے کہ خرچہ ابو جہل دا ہوئے چرچہ سونے محمد اللہ کیا بات ہے اون آکھائی کو میں جلے ٹرسا تیرو پہلے پیغام بھیج دے سا پیغام پہنچ گئے حبیب جمنی مقررہ تاریخ کو پہنچ گئے رئیس جمان سردار جمان قبیلے دے نواب جمان حبیب جمنی آکے سونے دی کرسی تے بیٹھے پوچھے سی او این ابو جہل تا تڑک دا کھڑا ہے یہ آکے او کوئی نہیں آئے او جلے آکے نا کوئی نہیں آئے وہ آکے میں آما تے او نہ آمن اس گالش کوئی راز ہے بندہ جاہل ہوندہ تا بگڑ ویدا بندہ یہ عالم ان تاریخ تے نظر کی تھی ہے وہ کہ اگے ہی میں تھی آئی ایک بندہ آیا ہے اے نہیں آیا ہے اے نہیں آیا ہے ول او آگیا ہے او آگیا ہے اللہ یہ آکھے اگر وہ نہیں آئے تو کوئی راز ہے بگڑا نہیں آکھے سی انہوں نے سرداراں کو آنکھوں میں ملنا چاہا پہلے بنو ہاشم آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت لیتی گئی سرکار آ گئے انہیں صرف ہی کو سوال کی تھا آدھے ابو طالب تائیں اپنے بھتریجے کو نہیں ہٹکا ساری دنیا کو چیلنج کی تنے انہا کہ ان ابن اخینا محمدن ما جاتی اللہ بدلالات واضحات میرے بھتیجے نے بغیر دلیل دے کر گالی نہیں کی نہیں کی تھی اللہ اوہ کیا بات ہے مفتی حضور کمال ہے وہ سونے دی طرف توجہ کی تھی آدھے سونے مکھڑے والا جوان لکلی نبی جن دلالتن اللہ کا دلالات معجزات ہر نبی معجزہ گھن کے آئے توڑے کل کیڑیش ہے اگر تسا نبی ہی وے تا دکھاؤ تسا کیا گھن آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے جڑا خطبہ رہتے میں تقریر تو کو سنے نہ پیا لجپال نبی نے فرمایا یا حبیب انت تعلمو ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ نوح علیہ السلام دا معجزہ ہے طوفان اج کشتی دا تیرنا وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَتِ النَّارُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ہے چکھے دا گلزار ہومنا وَإِسْمَاعِيل فَدَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اسماعیل علیہ السلام دا معجزہ ہے چھری تلو زندہ اٹھنا وَإِنَّ داود علیہ السلام كانت دلالتہ کلام الطیر داود علیہ السلام دا معجزہ ہے پکھیاں نال کلام فرماونا والی سلیمان الریحہ غدوها شہر ورواحها شہر سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہے ہوا کو مسخر کرنا فضائی تخت کو اڑاونا وَإِنَّ یونس علیہ السلام
التقمہ الحوت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ ہی چلے گئے فلابث فی بطنہ 40 یوما 40 دن تک مچھلی دے پیٹ ہی رہ گئے اخرجہ اللہ سالما اللہ نے انہوں کو زندہ باہر کڈھا وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام کانت دلالتہ لقاء یوسف یعقوب علیہ السلام دا معجزہ ہے اپنے یوسف نال ملاقات کرنا وَإِنَّ یوسف علیہ السلام کانت دلالتہ الزینت والجمال یوسف علیہ السلام دا معجزہ ہے مصر دے تخت بہ کے حسن جلوے دکھا کے لوگاں دی بختس کو لہارے بنا فرمایا وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے مبارک عصا حین ضرب البحر جلے انہیں دریات مارا اغرق اللہ عدوہ اللہ نے دشمن کو غرق کی تھا ونجا نبیہ ومعہو موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو نجات بخشی وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے دم فرماونا وَأَحْيَا الْمَوْتَى انہیں مردے اٹھائے وَأَبْرَأَ الْآمَى وَالْأَبْرَصَ برس دے مریضاں کو شفا بخشی اندھیاں کو اکھاں بخشیاں فرمایا یہ انہاں نبیاں دے معجزے ہن میرے نبی سونے نے فرمایا یا حبیب ما تطلب ہن تو مطالبہ کر ہن میں آ گیا فرمایا نے نوح نے طوفان کشتی ترائی ابراہیم چیخا گلزار کیتا اسماعیل چھری تلو زندہ اٹھے یونس مچھلی دے پیٹ جو باہر آئے داود نے پکھیاں نال بولیاں بولیاں سلیمان نے ہوا کو مسخر کیتا یعقوب نے یوسف دا حسن ڈٹھا یوسف نے مصر دے تخت بہ کے جمال دے جلوے دکھائے موسیٰ کلیم نے عصا دے جوہر دکھائے اجدہا موسیٰ دا انہاں دے موسیٰ دا عصا اجدہا کھا گیا عیسیٰ نے دم کر کے بندے اٹھائے فرمایا 1.25 لاکھ نبی معجزے دکھا کے چلے گئے ختم نبوت دا تاج سجا کے رسولہ دی امامت دا شرف پا کے کائنات دا سلطان بن کے نبیان دا پیر بن کے کونین دا والی بن کے کل جہانہ دا رحمت بن کے ہن میں دھرتی تے قدم رکھ چکا سوال کرن والا تو ہے اج ساری مخلوق دی طرف تو سوال کر جواب میں دے سا تاکہ نمائندگی دا حق ادا تھی وے یا حبیب ما تطلب اپنا مطالبہ دس 1.25 لاکھ نبی جو دکھا گئے اج یکے کٹھے دکھاواں یا اللہ نعرہ تکبیر بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے مفتی صاحب کمال حق ادا کیتا ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ فرمایا مطالبہ کر میں آخری ہاں سوال کر انسانیت دے سیکھ لے بجے انسانیت سوال کر سوال مکمنن تو تورات زبور انجیل تے نظر رکھ دے صحائف سماویہ دی خبر رکھ دے اپنی اوقات مطابق سوال کر اللہ کیا بات ہے کر سوال آج یکے معجزے کٹھے دکھاواں یا آنج دکھاواں اللہ میں تو کو پہلے دسی بیٹھا بندہ عالم ہے ہائے ہائے بندہ عالم ہے جے اللہ علم والا بیٹھا ہی سونے دی کرسی تے تاج لا کے شاباش عادت سونے مکھڑے والا اگر تو آخری ہے تول جڑے او دکھا گئے اتھاں گال نہ تھی سی نہ کٹھے چاہی دن نہ آنج چاہی دن اگر تو آخری ہے تول جتھا او مکا گئے اتھو ابتدا تھی ابتدا کر اللہ آپ فرمائے مطالبہ کر تیرا شوق باقی نہ رہے او آدھے آج 13 دا دیں گے آمن والی رات 14ویں دی ہو سی 14ویں دا چند آسمان تے چمک سی تو سا آونجائے اللہ آونجائے دعا منگائے اے چند لک ونجے ستارے چھپ ونجے اندھارا چھا ونجے دیوہ مسم سی نا سارے جگ کو پتہ لگ سی کچھ ہومن والا ہے ولا جلے اندھارا تھی وے سی ول تو سا چند کو اشارہ کرا چند ایمیں لتھا آوے جلے اتھا ہوئے تا 14ویں دا ہوئے جلے اتھا آوے تا کلیلتن 5 5ویں رات دا چند تھی کلاوے جلے 5ویں دا تھی کہ لہیاوے اتھا ایک حکم کرائے چند کو اکھائے وستدر وستکمل ایک کو اکھائے جلے اتھا پہنچ ونجے ایک کو اکھائے ارکد الى السماء رکدہ آسمان تے چڑھ ونجے مگر اس تو پہلے وستدر وستکمل مرحلہ وار پورا تھی اے 5ویں دا ہوئے اے 6ویں دا تھی وے ولا 7ویں دا تھی وے ولا 8ویں دا تھی وے ولا اگر آکھیا نا وستکمل ولو 14ویں دا تھی آونیا وہ آدھائی نہیں 14ویں دا نہ تھی وے پہلے 6ویں دا
ولا 7ویں دا ولا 8ویں دا جلے 14ویں دا تھی ونجے ایک وقت ہے ارکض الى السماء رکدا آسمان تے چڑھ وا تے جھوم کے چڑھے ایویں سیدھا نہ چڑھے گھوم کے چڑھے اپنے مدارج پہنچے جلے گھر بن کے چمکے اتھا کھڑا نہ رہا ثم انزلہ حتی تقف بباب الکعبہ ولا ان چن کو اکھائے کہ تو لہا ایک میں ایویں نہیں دیکھنا چاہتا حبیب جمنی آدائی میں ایک دیکھا ایک کعبے دے دروازے تے چمک دا کھڑا ہوا آسمان دا وڈا چن چھوٹا تھی کہ در کعبہ تے چمکے فقل لہو طف اشواطن ایک حکم کرائے کہ کعبے دا طواف کر اے چارے پاسے طواف کرے چکر کھٹے جلے چکر لاگنے ثم تأمرہ ان یسجدا ایک حکم کرائے اللہ کو سجدہ کرے سجدے تو بعد ایک اپنے کول سر گنا جلے توارے کول آوے اے توارے نال کلام کرے بلسان طلق فصیح عربی مبین صاف ستھری شائستہ شستہ عربی زبان بولے ساری بولی ہوئے سادہ لہجہ ہوئے اصل جو عرب والے جمع ہوئے سا کچھ سمجھ آوے کہ چند کیا کھڑا آگے ساری بولی اچھ کلام کرے کلام اچھ سلام کرے سلام اچھ رسول آگے وہ شرطہ لئی آگے وہ آدھے کلام کرے کلام اچھ سلام کرے سلام اچھ رسول آگے ولا اجازت گھننے تو آدھے گرد گھم میں چکر لیندہ کھڑا ہوئے ہاتھ نہیں لاؤنا اشارے نال بھننا ہے ہاتھ نہیں لاؤنا اشارے نال بھن دیوائے جلے ترٹ ونجے ایک حصہ مشرق ایک حصہ مغرب ایدہ حصہ تقسیم تھی ونجے جلے مشرق مغرب ونجے گھوم کے آسمان تے چڑھے تے ولا جڑ ونجے تو اشارے نال جڑ کے آسمان تے چڑھ ونجے ثم کما کانا مشرقن جیوے اگے چمک دا آئی اوہ ولا مطلع آسمان تے چمکے اگر یہ چمکا میں تو اکو نبی منے سا رسول منے سا کلمہ پڑھ سا ایمان گھننا سا جلے ایمان گھننا سا میرے دل وچ ایک سوال بیا کھڑے اون دل والے سوال دی گال بعد ہی تھی سی ایمیں لباں تے تبسم آئے فرمائے نے اوہی سوال دی گال پہلے اللہ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب کمال صاحب علم انہا دی داد میرے واسطے عزت افضائی ہے میں کوئی 12 سال پہلے ہی تھا آیا ہم کم و بیش اتنی سبحان اللہ تو سا اون والے یاد ہے آوے اللہ نعرہ تکبیر بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت سارے بولو نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات ہے میں چونکہ تو سا توجہ نہیں فرمائی میں ولا پہ آدھا او آدھائی کے 14ویں رات دا چند چمک سی تو سا دعا فرمائے اے لک ونجے ستارے چھپ ونجے مطلع تاریخ ہو ونجے ول اشارہ کرائے کہ چند لاہوے آوے تا 5ویں دا ہوئے ولا 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں دا تھی کے جلے 14ویں دا تھیوے مرحلہ وار پھر ایک وقت آئے کہ آسمان تے چڑھ ون اے آسمان تے پہنچے ایک وقت آئے کہ واپس آ کعبے دروازے تے چمک کے پھر ایک حکم کرائے طواف کرے پھر سجدہ کرے توارے کول آوے کلام کرے سلام کرے رسول آکھے اجازت گننے توارے گرد چکر لاوے اشارے نال ترٹ کے ایک پاسا انہا مشرق ایک مغرب پھر آسمان تے بلند ہوئے ولا جڑ ونے جڑ کے چڑھ ونے اوہیں چمکے جی میں اگے چمک دا عیب دار تھی گیا تھا نا بے عیب تھی کے چمکے جیڑا توارے جوڑن دے باوجود ہی عیب دار رہوے اوئے ہوئے اللہ بڑا نقطہ بیٹھ اگر یہ چڑھ گیا جڑ کے اوہیں چمکا میں تو کو نبی منے سا جلے کلمہ پڑھ گن سا میرے دل وچ ایک سوال ہے اون سوال دی گال بعد ہی تھی سی سونے فرمایا جڑا زبان نال سوال نہ سہی وہ تو سارے سنی کھڑے جڑا تو دل والا بیٹھا آتا ہے اون دی گال پہلے تھی سی او دا پہلے حال ہوتی فرمائے نے معاک بنتن تیرے نال تیری بیمار تھی ہے خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین
جے کو اللہ نے بغیر ہتھاں پیران دے پیدا کیتے فلا تسمع ولا تبصر نہ او سن دیئے نہ او رہ دیئے وہی ستیحتن او کلہم معذور ایک لوتھڑا ہے تو کو سرخ ڈاچی تے لڑ کے گھننا ہے اتا آہدہ کھڑا ہوئے اگر جادوگر ہوئے سر لہارے سا اگر نبی ہوئے تو کلمہ پڑھ سا اپنی دھی واسطے شفا دی خیرات گن سا او کو خیمہ ٹکائی کھڑے ہون تو سرداری آلی گالج کھڑے تھیا بھی کلمہ پڑھ سا تو خیرات پن سا نہیں تا میں نبی نہ مننا تے خیرات کیوں گھننا فرمایا کلمے دا فیصلہ تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے اسا خیرات دیون واسطے مذہب نہیں اللہ اوہ ہو اسا پہلے خیرات دے دینے اوہ ہو کیا اللہ سبحان اللہ فرمایا کلمے دا فیصلہ تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے ضمیر دا فیصلہ او تو کر گنے رات کو مگر دکھی سارے دروازے تے آ گئے ہاں اسا کہیں دے دکھ سہن دی اتنی عادت نہیں رکھے اسا ہون مناسب نہیں سمجھ دے کہ تیرے کلمے دی تانگی چ اسا بیمار کو بیمار رہن دے ہوں اسا کرم دا فیصلہ کر چھوڑے دعا دے ہاتھ اٹھائے نے اے اٹھے ہوئے ہاتھ اجر چہرے تک نہیں پہنچے ہاں شفا خیمے چ پہلے داخل ہوں پہلے داخل گھر گئے نا اگر گھر دی گال نہ کری چھے کوئی گال نہیں تھی دی میں سمجھے بیٹھا تو سا صلاح کی تھی بھی ادھے جلسے اگلے بندے بولنا ہے ادھے جلسے پچھلے بندے بولنا بولو سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے اگر کے نزدیک ہی آ جاؤ پیچھے بیٹھا کیا بات اگر رل کے بہو میں عرض کیتا ہے یہ گھر دی گال نہ تھی وے پھر کوئی گال نہیں تھی دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار گھر گئے ملیکۃ العرب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہی راکعۃ ساجدۃ رکوع و سجود چھن احمرت عیناہا من شدت البکا رو رو کے اکھا سجائی بیانے اکھا سج گیا ہن والدموع قد بلت الارض ہنجوں زمین تے واہدیاں ودیاں رخساراں تے نہیں زمین تے قد بلت الارض آنسو زمین تے رواں دواں تو بھی کریں اپنے پیار اچ اپنا رتبہ ودھا کے دیکھ سجنہ نال محبت ہوئے نا تے درد دا احساس گہرا ہونا ہے مسلح ایویں نہیں پس گیا عشق رسول اچ پس گیا ہے اللہ اکھاں سرخ ہو چکیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمائے اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ خدیجہ تیرا کیا خیال ہے تو کیوں پہ رونے تیرا کیا خیال ہے چند نہ لاسی ہوئے ہوئے اللہ کیا چند لہ گیا تا چند نہ چڑسی عرض کی تے سرکار نہیں میں تے صرف اس گال تے رون دیا 1000 مرتبہ چند لاوے کھڑا یا چڑھے کھڑا علم والے کو یہ گال نہیں ٹھان دیا تو ادا مکھڑا دیکھن تو بعد چند کیا تے سورج کیا اللہ ہون کیا آتے کہ چند جڑ سی دے میں منیسنا تو ادا چہرہ مکھڑا دیکھ کے کو ملنا چاہیے دا عالم ہے سونے فرمائے کوئی راز ہو سی مالک نے میرے وحی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجے جبریل آئے کھڑے اے ادا کھڑے کہ لقد امرت القمر لک بالطاعت الى ما سأل القوم عنہ قبل ان اخلق آباک آدم علیہ السلام بألف عام اللہ نے فرمایا میرا محبوب اصل تخلیق آدم طلوع 1000 سال پہلے چند کو حکم جاری کی تائی میرا حبیب دھرتی تے قدم رکھ سی قوم سوال کرے سی جن تے انگلی دا اشارہ ہوئے اللہ سب کمال رات تھی گئی رات تھی گئی چند آسمان تے چڑھ گیا ستارے انتظار چھن سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں نکلن کعبے پہنچن دعا دے ہاتھ اٹھائے نے اللہ چند لگ گئے ستارے لگ گئے اپنے چہرے تے نقاب پاتے نے اندھارا چھا گئے حبیب جمنی آدھے ہون اشارہ کرو چند کو سونے نے اشارہ فرمایا چند لتھا ہے اللہ 14ویں رات کو 5ویں دتھی کے لتھا ہے فرمایا نے وستدیر وستکمل مکمل ہو مرحلہ وار
او 6ویں دا تھا 7ویں دا 8ویں دا جلے 14ویں دا تھا فرمایا ارکض الی السماء رکدا چڑھ ون آسمان تے او گئے فرمایا نے ہن ولا لے میں تے کو در کعبہ تے چمکدا دیکھا کعبہ دروازہ کعبہ تے کعبے دے دروازے تے آسمان دا چن چمکدا کھڑا ہے کافر تے مسلمان دے کھڑے ہیں اللہ ویندے کھڑے آ نہیں کی ہے کیا ماجرا ہے واہ فرمایا نے قف اشواطا طواف کر پھر فرمایا نے اسجد للہ چند اپنے حال مطابق سجدہ کیتا ہے سونے فرمایا ہن سارے قریب آ میں تو یہ مسئلہ سمجھائے جے کو نیڑے تھی من دا شوق ہوئے سجدے کرے اللہ اللہ قریب آ کھڑے فصیح عربی زبان چاہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار فرمائے وعلیکہ السلام ایوہ القمر اے چاند تیرے اتے سلام ہو گئے در اصل اپنے واسطے سلامتی دی بھیک کنن گیا ہے سونے فرمائے اجازت لیتی نے چکر لامن لگے تو سے سوچے دے بیٹھو سے چکر کی میں لگا ہو سے جی جی سبحان اللہ محمد بن زیاد آل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الانوار و مصباح السرور والافکار دے اندر لکھ دن یہ چند کی میں چکر لینا کھڑا ہے فرمائے یدخل من جیبہ و یخرج من زیبہ جلے اتھا کھڑا ہے چمکدا کھڑا ہے ولا اتھا کھڑا ہے اللہ اتھا ہی چمکدا ہے اتھا ہی چمکدا ہے جلے سامنے آندا ہے چہرہ رسالت دے انوار گم ہوئے دا اللہ واہ 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 اتنا نور ظاہر ہے فرمایا یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر سونے نے جڑا جبہ پاتا ہے اندر دو کھیسے آن سجے کھیسے جو نور نکلدا ہے چاند اتھا روشن تھی کردا ہے ولا ای دل والے کھیسے ہی چون ہاں اللہ مفتی صاحب کمال بڑا جملہ ہے چونکہ میں سونے نبی دے ایک پاسا سجا تے دوجا ہی سجا ہے ہاں بسم اللہ بسم اللہ اس پاسے جو نور نکلدا ہے چہرہ چند اتھا روشن تھی ویندا اسی چند اسی خوشی کھڑا اشارت ہے چند ترٹ ہے واجہ تاری ہوئے ایک حصہ مشرق حصہ ایک حصہ مغرب فضائد بلند ہوئے سونا اشارہ فرمائے ترٹے ہوئے چند کو چند جڑے حبیب یمنی سجندہ کھڑا ہے سر جی کوئی کھڑا ہے دل تنیہ دریتی کھڑا ہے دھی کو شفا ملی ہے بے ساری امیدہ تا پوریا تھی گیا مگر ان مونجا اس گالتے کلہ چند آسمان دا تڑوا کھڑا ستاریاں دی خالی بیراب بارات دا کیا بن سی رات دے بھلے مسافران دا کیا بن سی روندے بالا دا کیا تھی سی باغا انج پھولان دا کیا بن سی پھولا انج خوشبو دا کیا بن سی چاندنی رات انج پانی دے اٹھن دا کیا بن سی ہکو چند آسمان دا اوہی ترٹ گئے ستاریاں دی خالی بارات ہون سجندہ کھڑائی چند تڑوا کے میں کیا کر کھڑا سونے نے اشارے نال جوڑ دیتا ہے فرمایا نے مونچھا نہ تھی تروڑا تا تیرے آکھن تے آسے ورنہ سارا کام تا ترٹیاں کو جوڑ دولند اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ آدھے تاج لہائس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمے رکھے سے ابو جہل کھڑا دا ان هذا لسحر یہ بڑا جادو ہے حضرت حبیب بن مالک یمنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھے واللہ ما هذا سحر اللہ دی قسم کوئی جادو نہیں میں سارے کتاباں پڑھیں جادو زمین تے چل دینا آسمان تے نہیں چل دے اللہ کیا بات انما ہی آیت الکبری یہ اللہ دی بڑی نشانی ہے جادو نہیں اے اللہ دی نشانی ہے میں کہ حبیب یمنی تخت باندھا ہمیں سونے دی کرسی ہے چٹائی مل گئی دی بھی حضور دے قدمے رکھئی پچھا منجن دا ارادہ چھوڑ دی تھی ریاست سلطنت چھوڑ دی تھی کیا تھی گئے تھے کو اجوان دی کر کر ہے آدھے این لمحے وستے میں کو میری ماں جایا ہے اللہ بے شک جڑا سونے دے بارے کمزور گال کرے اس گال تے کان لامن دی ضرورت نہیں توجہ دے من دی لوڑ صرف عظمت اور فضیلت سن سکتے ہیں بس اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب کمال عزیزان گرامی قدر میرا جملہ دل دی تختی تے لکھ سو جے کو بخشے چاہی دیئے سونے دی غلامی دا رنگ اختیار کرے مسئلہ حبیب یمنی کن پوچھ دولت دے انبار ہم قدمائی تاج و تخت اس ولا پچھا نہیں گیا اتھائیں کیوں ٹک پہ
او کو پتہ ہی سارے جہانہ دیا نعمتاں ہی سونے دے قدمہ چ رکھے ہوئے جڑے بندے 20,000 تلوار والے نال ہن انہاں چوں 600 کلمہ پڑھ گئے روسا مکہ چوں 60 بندے کلمہ پڑھے اگے تے جڑا فیصلہ نہ منیا اوندا سر لہا گندا ہے آج سر کیوں نہیں سی لہا ہے اتو سمجھو کہ اسلام امن دا دین ہے امن دا دین سبحان اللہ کیا بات اسلام صرف شر پسند دا سر لہن ہے تواری چپ تو صدقے بسم اللہ اللہ جلے کفر سر کشی تے اتر آوے پھر اوندا سر لہامنا پڑا کفر اپنی اوقات اجرا ہوئے تا اسلام جیسا پورا من دین کوئی نہیں لیکن اسلام بزدل اور بغیرت لوگوں نہ مذہب نہیں اگر اسلام دہشت گردی ہو گیا تو آج 20,000 بندے کن جبرن کلمہ پڑھوا میں نا تنخواہ گن دیں پیسے گن دیں گھوڑے حبیب جمنی دے پیسے حبیب جمنی دے نوکر حبیب جمنی دے آپ کلمہ پڑھے 20,000 جو صرف 600 پڑھے باقی نہیں پڑھا معلوم ہوندہ اسلام دے اندر داخل تھین دے ہی مزاج تبدیل ہو گئے جبرن نہیں کلمے پڑھی ہاں نہیں جبرن اللہ چونکہ انہیں جو بہت سارے ولا مسلمان تھی گئے انہوں نے واسطے سخت الفاظ دی میں بالکل غیر ذمہ دارانہ گفتگو حضور دے نات خان واسطے مناسب نہیں دے شابش کیا بات لیکن میں صرف اتنی درخواست کرے سا تو بندے نہ روس ہونا ہے تو آدھے آج ہوئے ہون ہوئے اٹھائیں ہوئے یہ میں نہیں ہونا چند ترٹدہ جڑدہ لے دے کھڑے ہیں ولا ہی نہیں مننا اوئے ہوئے ہوئے آئے قبلہ کمال ہاں چاندنی ویکھے نے تو موڑی اتنے کمالات اکھی نال ڈٹھی کھڑے ہیں مکھڑا ہی ڈٹھی کھڑے ہیں ہاں 600 مننا ہے 20,000 چو تے باقی جو نہیں مننا حضور رس گئے نہیں واہ 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 نہیں کئی بندے ہونے دیر نال آتے ہیں دیر نال مننے ہاں لیکن ولا اگو ولے ودے ہونے آئے ہائے ہائے کنڈا کھڑکاونا پوندا ہے اللہ جگاونا پوندا ہے اٹھاونا پوندا ہے ہم سفر تھی ویندن اوئے ہوئے اللہ کیا بات مایوس نہیں تھی ویندا کوشش نہیں چھوڑیں گے غصے نہیں تھی ویندا اللہ تمہاری محبت دا کوئی جواب نہیں کیا بات میں تو کوئی نصیحت کر بھی نہیں سکا اور ویسے عادت بھی صرف جٹا کی گفتگو دی ہے سونا سونا تے پڑھنا جناب نال ملاقات تھی ہے بڑا شرف حاصل تھا میرے دھرتی دا پاکستان وطن عزیز دا نامور خطیب اور بے مثال ہیرا اللہ نے صورت و سیرت نال نوازا ہوئے وہ تشریف فرما ہے خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محمد امان اللہ سواگی صاحب اور انشاءاللہ تو رہاں ٹھر سی بسم اللہ کیا اللہ تعالیٰ ساڈے راضی ہوئے قبولیت بخشے میں علماء اہل سنت بالخصوص عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری مجاہد عباس صاحب ثنا خان مصطفیٰ بھائی غلام یاسین صاحب اور بانی محفل محمد جعفر صاحب دا شکریہ ادا کرنا توارے جن چنگے لوگاں نال ملاقات دا موقع ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین